آج تمہیں 13 تحفے دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. جن 13 تحفوں پر کیا ملے گا؟ نمبر 1، اللہ کی خاص رحمت میں آ جاؤ گے، لعنت سے بچ جاؤ گے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے. وہ کون؟ نمبر 3، دنیا آخرت کی ہلاکت سے بچ کر کامیابی مل جائے گی. نمبر 4، جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ذلت کے بادل یاد رکھو چھائے، ساری ذلت سے نکل کر فتح اور عزت کے جھنڈے گاڑے جائیں گے. 4، ساری باتوں کا حوالہ قرآن و حدیث، بلکہ حدیث سے لے رہا ہوں، توجہ، جو میں نے حدیثیں پڑھی ہیں 4، اگر ترجمہ کر لو تو آج یہی کافی ہے. ترجمے صحیح بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر میں تشریحات کرنا شروع کر دوں تو حاجی شہر صاحب آپ دور سے آتے ہیں محبت میں، اگر ترجمہ کی تفصیلات کرنا شروع کر دوں تو ایک ایک حدیث کے ایک جملے کے لیے گھنٹوں، مہینے، ہفتے چاہیے. جیسے تجربہ کار مائی چاٹی دودھ کی میں سے مکھن نکال کر اپنے پیارے بچوں کو روٹیوں پہ لگا کر کھلاتی ہے، آج وہ اللہ کی قسم مائیں بھی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی. آج کا دیہاتی ذمہ دار میں کریا کریا بستی بستی گھومتا ہوں. یاد رکھ لو آج کی دیہاتوں میں ذمہ دار میں بھی اپنے بچوں کو مکھن نہیں کھلا رہی، وہ مکھن بھی جوڑ جوڑ کر بیچ رہی ہیں. دودھ بھی شہروں میں بک رہا ہے. آج وہ میں نہیں ملتی جو خالص مکھن بچوں کو کھلاتی تھی. اب پیٹتی ہیں کہ بچے فرما بردار کیوں نہیں، بچیاں فرما بردار کیوں نہیں. تم نے اپنا دودھ بھی بچوں کو نہ پلایا، ہمارا حسن نہ چلا جائے. تم نے پہلی دغابازی کی، پھر تمہیں تمہارے حکمرانوں کی مسلط کی مہنگائی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اس مہنگائی نے مجبور کر دیا کہ تم خالص بھینسوں کا دودھ بیچ ڈالو، اپنے بچوں کو مکھن نہ کھلاؤ. آج کیا دکھ سے کہنا چاہتا ہوں، 80% مساجد میں ممبروں مسلوں پر وہ علمی لوگ نہیں ہیں، خوش آمدی لوگ ہیں، اس لیے خالص دین بھی نہیں ملتا. خال خال مائیں ہوگی جو بچوں کو خالص مکھن نکال کر دے رہی ہیں. اگر کوئی خالص بھی ہے تو اناڑی ہے. آج کی لڑکیوں سے دودھ سے مکھن نکلتا بھی کوئی نہیں. ایسے یاد رکھو جو آج کے پیدا ہونے والے مولانا صاحب ہیں، عبارت ان کو نہیں آتی، ترجمہ ان کو نہیں آتا، حاشیہ ان کو نہیں آتا، یہ تمہیں قرآن حدیث کے مکھن نکال کر یہاں کہاں دیں گے؟ یاد رکھ لو ایسا عالم اور استاد جو قرآن اور حدیث کے مکھن نکال نکال کر آسان لفظوں میں ان پڑھ بھی سمجھ جائے، پڑھا لکھا بھی سمجھ جائے، نوجوان بھی سمجھ جائے، بوڑھا بھی سمجھ جائے، انگلیوں پر نمبر گنا کر تمہیں قرآن و حدیث کے مکھن تمہارے دماغوں میں ڈال دے. گھومو پوری دنیا میں، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں آپ کو چیدہ چیدہ لوگ ملیں گے. یہ قوم کی بدبختی ہے، یہ نہ ماں باپ کی قدر کرتی ہے، نہ ایسے قیمتی علماء کی قدر کرتی ہے، نہ اللہ والوں کی قدر کرتی ہے، حتیٰ کہ نہ اپنی زندگی اور جوانی کی قدر اس ظالم قوم نے، نہ قرآن کی قدر، نہ نبی کے فرمان کی قدر. بے قدریاں کر کر کے جانور بن گئے، حیوان ہو گئے، ویران ہو گئے، اولاد نافرمان ہو گئی. ماں باپ کے گریبان پکڑ رہے ہیں، ماں باپ بچیوں کا حسن فروخت کر رہے ہیں، حاکم اپنی قوم کی بیٹیوں کو بیچ رہے ہیں. خدا را اس چھائے طوفان میں اور اس پھیلے یا سیلاب میں بند بننے والا کوئی ہے. ارادہ کر لو کہ ہم اپنی جان مال وقت سے انشاءاللہ ان سارے سیلابوں اور ان طوفانوں کے سامنے بند باندھیں گے. ارادہ کرتے ہو تحفے لے لو. کوئی تحفہ جوتے کا دیتا ہے، اور کوئی چوڑی کا دیتا ہے، کوئی مونگ پھلی کا دیتا ہے، کوئی جرمن اور یورپ کی گولڈن کلر کی گھڑی کا دیتا ہے. اللہ کی قسم چوڑی والا تمہیں چوڑی دے گا، چھری والا چھری دے گا، مونگ پھلی والا مونگ پھلی دے گا. ہاں جی، ماشاءاللہ. کچھے والا تمہیں کچھا دے گا.
یاد رکھ لو ہم کچھے والے چوڑی والے نہیں ہیں. اللہ نے اپنے فضل سے قرآن حدیث کا نوکر بنایا ہے. قرآن حدیث والا تمہیں قرآن حدیث کے، جنت کے، اللہ کی دوستی کے، لعنت سے نکل کے رحمت میں آنے کے، ہلاکت سے بچ کر کامیابی میں جانے کے. یاد رکھو اللہ کی محبت لے کر دنیا میں اللہ کا محبوب بن کر جینے اور مرنے کے تحفے دے رہا. سبحان اللہ. پہلا تحفہ تمہیدی ہے. جب بھی مسجد میں آؤ، جب بھی وضو کرو، کوشش کرو اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 نفل پڑھ لیا کرو. ہر وقت باوضو رہا کرو. ہر وقت باوضو رہنے سے چہرے میں رونق آ جائے گی. ہر وقت باوضو رہنے سے گناہ کے خیالات پست ہو جائیں گے. ہر وقت باوضو رہنا نیکی بھی ہے. ہر وقت باوضو رہنے سے فرشتے دوست بن جائیں گے اور شیاطین بھاگنا شروع ہو جائیں گے. اور ہر وقت بلال باوضو رہتے تھے. جب وضو ٹوٹتا 2 رکعت پڑھتے تھے. حضور نے فرمایا بلال تیرے جنت میں بخاری کے حدیث سے جوتوں کی آواز میں نے اپنے سے آگے سنی. سبحان اللہ. اس لیے میں مسجد میں آتے کہ تو آپ تقریریں تھوڑی کر دیں، عمل کی ضرورت ہے. آتے کہتا ہوں کہ 2 رکعت پڑھ لیا کرو. پڑھو گے انشاءاللہ. اب سنیے 4 انعام. ہلاکت سے بچنا 1، لعنت سے بچنا 2، اللہ کی محبت لے کر محبوب بننا 4تھا انعام ہے رحمت، کامیابی، اللہ کا محبوب بننا اور دنیا میں فتح. 4 انعام بتانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں نے 4 حدیثیں پڑھی ہیں. صرف ترجمہ کر دوں تمہارے لیے کافی ہے، لیکن آسان لفظوں میں کروں گا. سنیے گا. حدیث نمبر 1 حوالوں سے سن لو. حضرت معاذ بن جبل راوی. ہاشمی صاحب 4 تحفے لے لو جلدی جلدی. حضرت معاذ بن جبل راوی. میرے طرف دھیان دینا، میرے ساتھ جاگنا ہے. ہمارا کورس ہو رہا ہے، ہم نے جلدی نشست ختم کرنی ہے. میرے طرف دھیان دینا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں. نبی پاک نے فرمایا موطا امام مالک جو حدیث کی دنیا میں سب سے پہلی کتاب، اس میں حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے. جب صحابی کہہ کہ حضور کہیں، فرماتے ہیں یہ ایک حدیث ہوتی ہے اور سب سے اونچی حدیث. اللہ کے نبی کہیں، اللہ فرماتے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے محبوب بندے کون ہیں؟ 4 عمل کر لو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے. کوئی امریکہ کا محبوب، کوئی اسرائیل کا محبوب، کوئی شیطان کا محبوب، کوئی معاشرے کا محبوب، کوئی عرش و فرش پہ اس کائنات کے مالک کا محبوب ہے. ہاں فیصلے تم کرو کس کا محبوب بننا پسند کرتے ہو. سنو، وجبت محبتی للمتحابین فیہا. 4 عمل. آج آپ کو 14 عمل دینے ہیں. پہلا آپ تمہیدی دے دیا، وضو، باوضو رہا کرو، وہ تمہیدی تھا. اب 13 عمل دے رہا ہوں. انہیں بھی نوٹ کر لے. 13 گھنٹے، 13 مہینے، 13 سالوں کی تشریح ہے، نچوڑ ہے، لباب ہے. تمہیں انگلیوں پر 10 سے 12 منٹ میں دینا چاہتا ہوں. نمبر 1، وجبت محبتی للمتحابین فیہا. اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میری محبت میرے ان بندوں کے لیے واجب ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور اس میں دنیا کی کوئی غرض نہ ہو. وہ میرے لیے، اللہ کہتے ہیں میرے لیے اور میرے دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. کرو گے انشاءاللہ. ہماری اتنی ڈھیلی سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہیں مجھ سے محبت کس لیے؟ اللہ کے بول دو. اللہ. نہ تو میں نے ووٹ تم سے لینا ہے، نہ تم مجھے پیسے دیتے ہو ہر مہینے. مجھے تم سے محبت کیوں؟ اللہ کے اللہ کے لیے محبت. ایک والمتجالسین فیہا. اللہ کہتے ہیں میری محبت کے لیے کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں. محبت تو دور رہ کر بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. ہمیں مولانا تقی عثمانی صاحب سے محبت ہے، کس لیے؟ اللہ. بولو. اللہ. ہمیں امام سدیس سے محبت ہے، کس لیے؟ اللہ کے. ہمیں غزہ والوں سے محبت ہے، کس لیے؟ اللہ کے. بولنے کیوں نہیں؟ اللہ کے. محبت تو دور رہ کر بھی ہو سکتی ہے. اللہ کہتے ہیں دوسرا کام بھی کرو. والمتجالسین فیہا. میری محبت میں کبھی کبھی کوشش کیا کرو آپس میں مل کر بیٹھا بھی کرو. اور اس مل کر بیٹھنے میں تمہارا کوئی اور مقصد میری محبت ہو. آپ جلدی کیوں آئے ہیں؟ بولتے کیوں ہیں؟ میں جلدی کیوں آیا ہوں؟ میں تم میں سے کسی کا ملازم نہیں. یاد رکھیے، مجھے تم میں سے کوئی کچھ نہیں دے رہا.
اور میں قوم کے بوڑھے جوان کو ادارہ دیا, مرکز دیا, بگڑے دی, بوڑھے جوانوں کو علم دیا, اور علماء کو بلا بلا کر قوم کی تربیت کے لیے فکر دی. اور کتنے غریب لوگ راشن کھا رہے ہیں, آپس میں اکٹھے ہو کس لیے؟ آگے سنتے ہیں اس سے ترجمہ. اگلی تیسرا عمل والمتزاورین فیہ. میں کھڑا کیوں ہوں؟ فرمایا ایک دوسرے کی زیارت کیا کرو میرے لیے. میں اب تم سب کو کس لیے دیکھ رہا ہوں؟ تم میں سے میرا کوئی سسر تو نہیں, نہ تم میں سے میرا کوئی استاد ہے. میں کہہ رہا ہوں دین کے لیے آئے ہیں, اور اللہ کے دین کے لیے میرے مسلمان بھائی ہیں, میں سب کو دیکھ لوں, آپ بھی مجھے دیکھ لو. فالمتزاورین فیہ, فرمایا میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. نمبر 4 والمتبازلین فیہ, اپنی بند جیبوں کو کھولا کرو, اپنے بند اکاؤنٹوں کو کھولا کرو, اور جو میں نے تمہیں پیسہ دیا ہے اس پیسے میں سے کچھ نہ کچھ میرے لیے, میرے دین کے لیے, میری محبت کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کیا کرو. گھر والوں پر خرچ کرو, مدارس کے طلبہ پہ خرچ کرو, اپنے علماء بزرگوں پہ خرچ کرو. اللہ کے دین اور اللہ کی محبت کے لیے کیا ملے گا؟ ان 4 اعمال, محبت ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا تو, ایک دوسرے کی زیارت تھی, اور ایک دوسرے پہ خرچہ, اور چاروں کی بنیاد اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میری ذات ہو, میری محبت ہو. اللہ فرماتے ہیں واجبت محبتی, ان 4 اوصاف والوں کے لیے میں خدا کی محبت واجب ہے. یہ میرے عرش و فرش پر محبوب ہیں, یہ قبروں میں میرے محبوب بن کر. سبحان اللہ. کلمہ کیا ہے؟ اگلی سنو. الا ان الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ ولا والا وعالم اور متعلم. سے ترجمہ کروں گا. یہ ترمذی شریف ہے, جاؤ تم کر جاؤ, تمہیں حدیث شریف کو پڑھ کر سنائے, حوالے بھی دے. سننے میں ماجہ 2, تین حدیث کی کتابوں میں حدیث. ابو ہریرہ رضی رضی اللہ عنہ, حضور علیہ السلام نے فرمایا سن لینا مسلمانوں, میں گفتگو ختم کر رہا ہوں 5 منٹ میں, جاننا. حضور فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعونہ, یہ ساری کی ساری دنیا لعنت میں ہے. لعنت کا معنی اللہ کی رحمت خاصہ سے دور ہے. رحمت کی 2 قسمیں, ایک اللہ کی رحمت جس کے تحت اللہ سورج کی دھوپ دیتا ہے, جس کے تحت اللہ زمین سے گھلے لاتا ہے, جس رحمت کے تحت روٹی ٹک کر آنکھ دے دماغ دیے, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ کتوں پر بھی ہے, کافروں پر بھی ہے, چوروں پر بھی ہے, زانیوں پر بھی ہے. ایک رحمت یہ ہے, اور ایک رحمت ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں جو میرے خاص دوستوں پر ہوتی ہے, جس رحمت کی وجہ سے میں ان کو جہنم سے بچاؤں گا اور جنت دوں گا. وہ رحمت میری کن لوگوں پر ہے, اور اس رحمت سے حضور نے فرمایا ساری دنیا محروم ہے. نمبر 1 الا ذکر اللہ, فرمایا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے وہ رحمت. نماز, اور اللہ کو یاد کرنے کے جو ذرائع ہیں, نماز, روزہ, زکات, حج, تبلیغ, جہاد, قرآن پڑھنا, تلاوت, ذکر و اذکار, کسی اڑوس پڑوس کی مدد کرنا, اللہ اکبر. اور ان کاموں کے لیے جو معاون ہیں, اس لیے کھا رہا ہوں, اس لیے نوکری کر رہا ہوں, کما رہا ہوں, 4 پیسے آئیں, ضرورت پوری ہو, فرصت ملے, جسم میں جان آئے, اللہ کے سامنے جھک سکوں اور اللہ کے دین کو پھیلا سکوں. سبحان اللہ. یہ رحمت والے ہیں. نمبر 3 عالم, دین کا عالم ہوگا. علماء سکھائیں گے عبادت کیا ہے, ذکر کیا ہے, دین کیا ہے, حج کیا ہے, روزہ کیا ہے, زکات کیا ہے, ماں باپ کا نام کیا, کون سکھائیں؟ علماء. فرمایا علماء کے ساتھ چلیے, رحمت میں آ جاؤ گے انشاءاللہ. اور متعلم. چوتھی بات فرمایا اس دین کے طالب علم بن جاؤ. کم سے کم روز طالب علم بنو, نہیں تو کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھو. جمعے کے دن جلدی اس نیت سے آیا کرو کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے. کرو گے انشاءاللہ, لعنت سے بچ جاؤ گے, رحمت میں آ جاؤ گے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا, حضرت ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے نعمتیں چھین لیتا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کافر, یہودی, چور, بدماش, زانی, شرابی
ان کے گھر بڑے، کوٹھیاں بڑی، پیسہ بڑا، کاروبار بڑا، وہ تو بیوی بچے نعمتوں میں. تو بزرگ ہنس کر جواب دینے لگے، فرمایا جو اللہ اپنے نافرمانوں سے نعمتیں چھینتا ہے، وہ نماز والی نعمت، وہ دعا والی نعمت، وہ اللہ کا نام لینے میں، قرآن پڑھنے میں، سجدہ کرنے میں جو مزہ ہے وہ نعمت، وہ اللہ کے سامنے جھکنے اور اللہ کے دین کے لیے مال دینے میں مزہ ہے یہ نعمت، وہ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والا جو لطف ہے اللہ وہ چھین لیتا ہے. وہ یہ نعمتیں ہیں جو نافرمانوں کو نہیں دیتے. اس دولت پیسے کو تم لیے پھر تو کافروں، یہودیوں، کتوں کے پاس میں. سن رہے کتنی حدیثیں ہو گئی؟ لعنت سے بچ جاؤ گے، اللہ کی یاد میں آ جاؤ، یاد والے کاموں میں آ جاؤ، اپنی دکان، ملازمت، نوکری میں بھی اللہ کی رضا کی نیت اور حلال حرام کا خیال اور کچھ بچت ہو تو نیکی میں معاونت اور نیکی کرنے کی تیاری کی نیت کر لو، بچ جاؤ گے. علماء اور دین کے طالب علموں میں نام لکھا لو. چوتھی حدیث، تیسری حدیث کون سی؟ کون سی؟ ترجمہ الناس کل مہالکون. پیارا نبی کہہ رہا ہے سارے کے سارے انسان دوڑ رہے ہیں تباہ ہونے کے لیے، ہلاک ہونے کے لیے. بچنے والے الا العالمون. نمبر 1 جو دین کا علم رکھتے ہیں وہ ہلاکت سے بچ گئے. آگے کیا فرمایا؟ العالمون کل مہالکون الا العاملون. سارے علم والے بھی بچنے والے نہیں ہیں، وہ علم والے جو علم پر عمل کرتے. علم پڑھا کہ پردہ فرض ہے، اب آپ نے شادی بیاہ خوشی غمی میں پردہ کرتے. علم پڑھا کہ دیانت فرض ہے، آپ دیانتدار ہیں، چوری نہیں کرتے. علم پڑھا کہ ماں باپ بزرگوں کا ادب ضروری، ادب کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں. جی علم عمل کرتے ہیں. نمبر 3 فرمایا والعالمون کل مہالکون. سارے علم اور عمل والے بھی ہلاک ہو رہے ہیں. آپ نے نماز روزے اپنے چند وظیفہ چیزوں پہ ناز نہ کرنا. فرمایا ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. الا المخلصون. بچنے والے وہ ہیں جن کے پاس دین کا علم ہو 1، عمل ہو 2، اور اس علم عمل میں اللہ کی رضا والی نیت ہو. دنیا کی واہ واہ حاجی نمازی مجھے لوگ کہیں یہ نہ ہو، میرے نام کے اعلان ہو کہ مسجد میں 500 روپیہ دیا، یہ مولانا میرے غلام بن جائیں کہ میں نے مسجد مدرسے کسی دین کے کام کے لیے کسی مولانا کے ساتھ بار کے حصہ لیا تھا، اب مجھے شروع مارا ہے. اگر شروع نہیں مارتے تو بند، معلوم ہو کہ اللہ کے لیے نہیں دی. فرمایا اخلاص. اور چوتھی بات فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم. فرمایا اگر علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے، تو چوتھی بات اب تم مالدار ہو، تم سرمایہ والے ہو. اور سرمایہ والا مال والا چور ڈاکو کی نظروں میں ہوتا ہے. چور ڈاکو کہاں جانتے ہیں شہر صاحب؟ تمہارے پاس اصل سرمایہ نبیوں والا، نبیوں والا سرمایہ علم، نبیوں والا سرمایہ عمل، نبیوں والا سرمایہ اخلاق، نبیوں والا سرمایہ ہے. چکنے ہیں نا، کہیں پھسل نہ جانا، مرنے سے پہلے پٹک نہ جانا. جی مرتے دم فکر میں رہنا کہ کہیں پھسل نہ جاؤں، کہیں پٹک نہ جاؤں. یہ ایمان، علم، اسلام یہ میں اپنی قبر میں لے جاؤں اور اخلاص کے ساتھ میدان حشر میں لے جاؤں، دوزخ سے بچ کر جنت میں چلا جاؤں. اس وقت تک فکر مند رہنا. نمبر 1 علم، نمبر 2 عمل، نمبر 3 اخلاص، نمبر 4 فکر. یہ 4 صفات والے لوگ مرد عورتیں جوان بوڑھے ہلاکت سے بچے ہوئے. سن لیا؟ نہیں سنا؟ ذکر والے اور ذکر والے کاموں والے، جی علم والے، یہ حاصل کرنے والے، پھیلانے والے لعنت سے بچے ہوئے. اس پہ نام لکھا لو. سن رہے ہو؟ اللہ کے لیے محبت کرنے والے، ملنے والے، مل بیٹھنے والے، خرچ کرنے والے، ایک دوسرے کی زیارتیں کرنے والے، اللہ کی محبت ان پر واجب ہے. کتنی حدیث سے ہوتی؟ آخری حدیث چوتھی، بخاری مسلم کی حدیث. حضور نے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان. دیکھو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، مشرق مغرب، غزہ والے پاکستان والوں کے، پاکستان والے غزہ والوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمان امت کے بیٹی عافیہ کے لیے، ان کے لیے فرمایا کالبنیان، بلڈنگ کی طرح. جیسے بلڈنگ میں سریا، سیمنٹ، اینٹ، ہر چیز دوسری چیز کو مضبوط کر رہی کرتی ہے. مسلمان وہ ہیں جو ایک دوسرے کی سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو نوچے نہ، ایک دوسروں کی عزتوں سے نہ کھیلیں، ایک دوسرے کو لوٹے نہ، کافروں کے یار بن کر اپنے مسلمانوں کو مروائے نہ. فرمایا مسلمانوں میں اتحاد آ جائے. پھر حضور نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ملا کر جال بنا کر دکھا
قبیلوں کی بنیاد پر، رنگوں کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، خطوں کی بنیاد پر تقسیم نہ ہو جانا، کلمے کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، نبی کی بنیاد پر ایک ہو جانا. پھر غزہ بھی تمہارا ہے، پھر پہلی صدی بھی تمہاری ہے، آخری بھی تمہاری ہے، پھر فتح بھی تمہاری ہے، کامیابی بھی تمہاری ہے. پھر تمہیں کافر دش دیں گے، پھر تم دنیا میں چھاتے رہو گے. آج بدقسمتی سے مسلمان بکھرا بے شک ہمارے بہت سے مسلمان، میں افسوس سے کہا کرتا ہوں، ان کی کافروں ظالموں کے مقابلے میں کوئی کارروائی نہیں. حاجی نمازی بھی اس میں شامل. آپ نے امام صاحب، آپ نے مولانا صاحب جنہوں نے ان کے ماں باپ کے جنازے پڑھائے، جو ان کو کلمہ پڑھا ہے، ان کے ایک چونکے ہیں. تم نے باقی کام کر لیے. کونسلروں، تم نے سیورج کا نظام ٹھیک کیا ہے. حکمرانوں، تم نے قوم کی گیس بھی چھین لی، بجلی بھی چھین لی، معیشت بھی چھین لی. اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کس نے مولانا چاچا بنایا؟ کلمہ تمہیں نہیں آتا. علماء کی عزتوں سے کھیلنا چاہتے ہو. تم جن سے ڈرتے ہو، جن کے نوکر ہو، یاد رکھو تم جن کے ہم نوکریاں جا کر کرتے ہو، اگر وہ اسرائیل اور امریکہ ڈرتا ہے تو اس داڑھی اور پگڑی اور اس مسجد مدرسے والے سے ڈرتا تھا، اور آج اس سے ڈرتا ہے. یہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تم نے ان کے ساتھ جڑ کر لعنت سے بچنا تھا، اپنی نسلوں کے لیے ایمان بچانا تھا. تم ان کے اعلیٰ کار بن گئے. گھروں میں ہندوؤں کی تعظیم، گانے، انڈین اور یہود و نصارہ کے غلام، اور بس دین سے دور، کلمے سے دور، مسجد مدرسہ جیسے سب سے معاشرے میں گندی چیز اس کے ایپ چلتے پھر گئے. اللہ بار سوچیں، بار بار سوچیں. اتحاد کتنے عمل ہو گئے؟ 13 عمل ہو گئے. ان 13 اعمال پر اللہ کے محبوب بھی بنو گے، لعنت سے بھی بچو گے، ہلاکت سے بھی بچو گے، فتح بھی ملے گی. انہی کوشش کے لیے یہ مساجد اور مدرسے ہیں. اسی سلسلے کی کڑی جو ہم 15 دن سے کورس کروا رہے ہیں. مدینہ منورہ کے بڑے ڈاکٹر، عالم، کتابوں کے مصنف، اللہ اکبر، یہاں تھوڑی آج بھی 2:15 سے 4:15 تک سوال جواب، علماء، مدرس، ائمہ. ہم نے کسی سے کچھ نہیں لینا. مساجد کے ائمہ کو، اساتذہ، طلباء، قوم کو، یہ قوم کے اتنے بچے، اتنے بچیاں، اس سلسلے کی کڑی ہے کہ اس رحمت میں آ جاؤ، اللہ کی محبت میں آ جاؤ، اتحاد میں آ جاؤ، قوم کو اس دلدل سے نکالو. اس کا سبق ہے. اور آخری سبق 16 اکتوبر بروز بدھ ظہر کے بعد ان 2 گھنٹوں میں پہلا بیان جامعہ شفیہ کے ناظم تعلیمات پروفیسر استاد مولانا یوسف خان صاحب، بڑے عالم دین. 1:45 زور یہاں پڑھیں گے، 1:45 سے 2:15 وہ بتلائیں گے معاشرے میں ہماری ذمہ داریاں کیا، علماء کی ذمہ داریاں کیا، قوم کی ذمہ داریاں کیا ہیں. بہت اہم یہ نشست ہے، اس کو عام نہ سمجھنا. نمبر 2، اپنے ائمہ کو لاؤ، ہر امام کو لاؤ، دوستوں کو لاؤ. مولانا ڈاکٹر سرفراز احمد عوام 2، مولانا عبدالرحمن فاروقی 3، مولانا ڈاکٹر ریاض فیصل مدینہ والے 4. 20 منٹ، آدھا گھنٹے بعد ہوگی. میں بھی ہوں گا. جو 200 تقریباً لوگ اس کورس میں شرکا تھے، ان کو اعزازی سند دی جائے گی. اور یہ فرض پوری قوم کا ہے. کسی علاقے میں وبا پھیل جائے، لوگ مر رہے ہوں، کینسر کی بیماری میں ٹی وی میں، اس کا یہ حال نہیں کہ حاجی شباب اور یونس مرزا اور عاشقی صاحب کھڑے ہو کر آپریشن شروع کر دیں، جو بچے ہیں وہ بھی ہسپتال جائیں گے. طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہیں لوگوں کی مرض کا احساس ہے تو مریضوں کو اکٹھا کرو اور اچھے اچھے ڈاکٹروں کو بلاؤ اور ان ڈاکٹروں سے مریضوں کا علاج کروا دو فری. تو مریض بچ جائیں گے، تمہیں خدمت کا مل جائے گا. اکرم یہ کام کرتا رہتا ہے، خود بھی اس لائن میں. کبھی کبھی میڈیکل کا بھی 2-2 ہزار لوگوں کو یہاں ڈاکٹروں کو بلا کر، اس میں ڈاکٹر بھی آئیں گے، فوجی افسر بھی آئیں گے، علماء بھی آئیں گے. اب یہ دینی ضرورت، جید علماء پاکستان دنیا بحر اندر کے وقتاً فوقتاً یہاں بلائے جاتے ہیں، اسی لیے کہ قوم اس دلدل سے نکلے، اپنے سبق کو سمجھے. ہر ایک اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے، ادھر عورتوں کو بھی لے کر آئے. کون اللہ کو ان ساری حدیثوں کی روشنی میں یہ فائدے حاصل کرنے کے لیے گواہ بنا کر یقین سے کہتا ہے کہ اس دن ان 2 گھنٹوں کے لیے ہم ساری مصروفیات آگے پیچھے کر کے آئیں گے انشاءاللہ. اللہ کو بنا کر اپنی ذمہ داری سمجھ کر پیار ہو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.